حقیقت میں انسانی عقل کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ اس آیت کے ایک ایک لفظ میں علم اور معرفت کے سمندر پوشیدہ ہیں۔ ذرا خیال کیجئے، تصور کیجئے، 9 ماہ تک ایک بچہ ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں پلتا ہے۔ وہاں نہ اسے کوئی زبان آتی ہے، نہ اسے دنیا کے نقشے کا کوئی علم ہے، نہ وہ کسی رشتے کو پہچانتا ہے۔ وہ لا تعلمون شیئا، اس کی مکمل تصویر ہے، اسے کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔ جب بچہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو وہ بول بھی نہیں سکتا، مانگ بھی نہیں سکتا، کچھ سمجھ بھی نہیں سکتا۔ تو اسی آیت کے اندر انسان کی تخلیق، انسان کی پیدائش میں اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ کو پہچاننا، یہ چھپا ہوا ہے۔ آیت ہے واللہ اخرجکم، اور اللہ نے تم کو نکالا، تم کو پیدا کیا، من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، اس حال میں کہ تم کو کچھ نہیں پتا تھا، کچھ نہیں تم جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بنو۔ ذرا غور کریں، جس رب نے، جس اللہ نے انسان کو پیٹ سے نکالا، اسی رب نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے بھوک لگے تو رونا کیسے ہے اور ماں کا دودھ کیسے پینا ہے۔ یہ اسے کسی استاد نے سبق نہیں پڑھایا، کسی ماں نے اسے یہ نہیں سکھایا، بلکہ یہ اس خالق کی، اس مالک کی طرف سے ایک الہامی تعلیم ہے، اس اللہ کی طرف سے ہے کہ جب یہ نہیں تھا تو اس نے اس کو پیدا کیا۔ یعنی یہ اس اللہ کی طرف سے اس کو تعلیم ملی ہے جس اللہ نے اسے عدم سے وجود بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جاہل بنا کر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہمیں 3 ہتھیار، ٹولز یہ عطا کیے ہیں، وہ اسی آیت کے اندر ہے۔ دیکھیں، السمع، کان دیے تاکہ ہم سن سکیں، اور اس کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم حق کی پکار کو سب سے زیادہ سنیں۔ الابصار، آنکھیں دی ہیں تاکہ ہم کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ سکیں، لیکن اس کا شکر اس وقت ہوگا جب ہم کائنات کے ذرے ذرے میں خدا کے جلوے دیکھ سکیں، خدا کو پہچان سکیں۔ الافئدہ، اللہ نے دل دیا، یعنی دل و دماغ، تاکہ ہم سوچ سکیں، تاکہ ہم سمجھ سکیں، ہم دنیا کی روٹین جان سکیں، اس میں غور و فکر کر سکیں۔ لیکن حق اس وقت ادا ہوگا، شکر اس وقت ہوگا کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارا خالق کون ہے۔ اس دل اور دماغ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اس آیت کی وجہ سے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کیا، تو امام ابو حنیفہ نے اسے ایک مثال دی، رحمت اللہ علیہ، رحمت واسعہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ ایک کشتی خود بخود لکڑیوں سے بن جائے، اس میں سامان تجارت خود بخود جو ہے آ جائے، اور وہ طوفانی موجوں میں بغیر ملاح کے منزل تک پہنچ جائے؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، یہ تو بالکل ناممکن ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا، جب ایک چھوٹی سی کشتی بغیر کسی بنانے والے کے نہیں چل سکتی تو یہ اتنی بڑی کائنات اور انسان کا اتنا پیچیدہ وجود بغیر خالق کے کیسے بن گیا؟
جس مہربان اور لطیف اللہ نے ہمیں یہ چیزیں، یہ نعمتیں عطا کی ہیں، تو قرآن مقدس کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے ماں کے پیٹ سے، تو دنیا میں دیکھتا ہے قدم قدم پر اس کو اللہ کی نعمتیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ ان واقعات سے بہت بڑا سبق حاصل کر سکتا ہے، اور یہی واقعات ہمارے دل اس اللہ کے شکر کی طرف، ہمارے دل کو اس اللہ کے شکر کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ یہ سب اس وقت ہوگا جب ہم دل اور دماغ کا استعمال کریں۔ تو اس پوری آیت کا نچوڑ اس کے آخری حصے میں اللہ نے رکھ دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ اللہ کی ہر ایک نے دی ہوئی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں۔ اگر ہمیں آنکھیں ملی ہیں تو ان سے حق کو دیکھیں، اگر کان ملے ہیں تو ان سے سچائی سنیں، اگر یہ زندگی ملی ہے تو اسے اللہ کے حضور سجدے میں گزار دیں۔ اس آیت کی ان 3 چیزوں کے علاوہ، 3 نعمتوں کے علاوہ باقی نعمتیں بھی جو ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ہیں، ان کو بھی اللہ کے رضا میں استعمال کیا جائے، اللہ کی محبت اور رضا والے حکموں اور کاموں میں استعمال کیا جائے۔ یہ آیت ہمیں بہت بڑی عاجزی سکھاتی ہے۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہماری ابتدا لا علمی ہی تھی، اس لیے ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ جس رب نے ہمیں ماں کے پیٹ کی تنگی سے نکال کر اس وسیع دنیا میں جگہ دی اور نعمتیں عطا کیں، وہی رب ہمیں اس دنیا کی تنگی سے نکال کر جنت کی وسعتیں عطا کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو اس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہمیں دی ہوئی ان صلاحیتوں کو، ان نعمتوں کو اپنی پہچان اور اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔